بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ آج ہم کلاس 8 اسلامیات کا چیپٹر 6 کا لیسن 6 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے فاتحین۔ اس سبق میں ہم جانیں گے کہ فاتحین کون تھے، ان کی فتوحات کا مقصد کیا تھا اور ہم ان کی زندگیوں سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کچھ پوائنٹس کے تھرو ہم سبق کا جائزہ لیں گے ہمیشہ کی طرح۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے فاتحین کا تعارف۔ یہاں فاتحین کسے کہتے ہیں؟ اسٹوڈینٹس، یہ جو سوال ہے یہ مختصر سوال میں بھی آ سکتا ہے کہ آپ کو کوشچن آ سکتا ہے کہ فاتحین کسے کہتے ہیں۔ آپ اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں اور اگر چاہیں تو نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں تعارف کی طرف۔ لفظ جو فتح ہے اس کے معنی ہے کامیابی حاصل کرنے والا۔ کوشچن یہ بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے کہ لفظ فتح کے کیا معنی ہے۔ یہ دو کوشچن آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ یہ آ سکتے ہیں کہ لفظ فتح کے کیا معنی ہے، تو اس کا آپ آنسر لکھیں گے کامیابی حاصل کرنے والا۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کی طرف نظر دوڑائیں تو فاتحین وہ تھے جنہوں نے صرف زمینیں فتح نہیں کی بلکہ لوگوں کے دلوں کو بھی فتح کیا۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے کہ اسلامی فتوحات کی اصل روح۔ اسلامی فتوحات کا جو اصل مقصد ہے نا، وہ دنیاوی دولت یا حکومت نہیں تھا، بلکہ وہ ان کا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، اسلام کا پیغام، وہ انسانوں تک پہنچایا جائے اور عدل و انصاف جو ہے وہ دنیا میں قائم کیا جائے۔ نمبر 3 پوائنٹ میں ہم لکھیں گے کہ عظیم فاتحین کی خصوصیات کی کون سی ہیں، مطلب سلطان نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہم، ان کے علاوہ جو ہمارے فاتحین ہیں ان کی خصوصیات کیا تھی۔ ان کی خصوصیات میں سب سے پہلے ہم یہ لکھیں گے کہ ایمان میں وہ بہت مضبوط تھے، ان کا بہت سٹرونگ ایمان تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کو بہت توکل تھا، بھروسہ تھا۔ اگلی خصوصیات ہم لکھیں گے بہادری اور قربانی، اور اس کے بعد نیکسٹ ہے عدل اور انصاف۔ آخری خصوصیت لکھیں گے انسانیت، ہمدردی اور رحم دلی۔ انسانوں کی ہمدردی اور ان کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ وہ نہایت ہی بہادر اور قربانی دینے والے اور انسانیت کی خدمت کرنے والے اور رحم دل انسان تھے، یہ فاتحین تھے۔ ان کے علاوہ حضرت خالد بن ولید، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم جیسے فاتحین نے نہ صرف اسلام کو پھیلایا بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی عدل و انصاف قائم کیا۔ سبق کے نکات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ فاتحین دنیاوی لالچ سے پاک تھے، ان کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا تھا، ان کی فتوحات سے اسلام کا عادلانہ نظام دنیا بھر میں پہنچا۔ پوائنٹ آپ کے ساتھ میں اس لیے شیئر کرتی ہوں کہ ساری ریڈنگ نہیں کی جا سکتی لیسن کی، تو جو لیسن کی تھیم ہے یا لیسن کس ٹاپک پہ ہے، کس بارے میں بات کی جا رہی ہے، یہ جو کہانی ہے یا جو ہم سٹوری پڑھ رہے ہیں یا لیسن جو بھی ہے، اس میں کس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو وہ تھوڑے سے پوائنٹ کے تھرو ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، کیونکہ ریڈنگ اگر ہم پورے لیسن کے کریں گے تو وہ ویڈیو بہت زیادہ لانگ ہو جائے گی اور آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا انٹرو لیسن کا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے اور اس کے بعد فوراً ہی ہم ایکسرسائز کی طرف آ جائیں۔ تو اب آپ کے ساتھ میں ایکسرسائز شیئر کرتی ہوں، اور آپ نے لاسٹ والے جو کوسچن ہے وہ پلیز ضرور آپ نے یاد کرنے ہیں، کیونکہ وہ پیپر میں کافی ہیلپ فل ہوں گے، ٹیسٹ میں بھی آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہے۔ تو آپ نے جب بھی ٹیسٹ یا پیپر کی تیاری کرنی ہے تو یہ لاسٹ والے کوسچن بھی ساتھ لازمی ایڈ کرنے ہیں، اس سے آپ کا پیپر یا ٹیسٹ آپ کے بہت اچھے ہوں گے اور آپ کے اچھے مارکس آنے کے چانسز ہیں، اور یہ گارنٹی ہے میری طرف سے۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس لیسن کی ایکسرسائز۔ سب سے پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ اس میں MCQs نمبر 1 ہے، قسطنطنیہ فتح کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ نمبر 1 ہے طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو۔ نمبر 2 ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ نمبر 3 ہے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور نمبر 4 ہے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو اس کا صحیح آنسر آپ نے لکھنا ہے آپشن نمبر 4، سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اس کے بعد MCQs نمبر 2 ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا محل کے بجائے ایک جھونپڑی میں رہنا علامت ہے۔ نمبر 1 ہے بہادری کی، نمبر 2 ہے سخاوت کی، نمبر 3 ہے حسن سلوک کی، اور نمبر 4 ہے سادگی کی۔ تو اس کا آنسر آپ نے لگانا ہے آپشن نمبر 4، سادگی کی۔ اس کے بعد MCQs نمبر 3 ہے، قسطنطنیہ فتح ہوا۔ نمبر 1 ہے 1453 میں، نمبر 2 ہے 1454 میں، نمبر 3 ہے 1455 میں، اور نمبر 4 ہے 1456 میں۔ تو اس کا صحیح آنسر آپ نے لگانا ہے آپشن نمبر 1، 1453 میں۔ اس کے بعد MCQs نمبر 4 ہے، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں لوگوں کو بلایا۔
اس کا آنسر ہے آپشن نمبر 1 پہچاننے کے لیے۔ اس کے بعد لاسٹ MCQs ہے صلیبی جنگ مسلمانوں کے نے لڑی، تو اس کا آنسر آپ نے لگانا ہے آپشن نمبر 3 عیسائیوں کے خلاف۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 مختصر جواب تحریر کرے، سوالوں کے جواب آپ نے دینے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر پر کب قبضہ کیا، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے۔ آپ نے آنسر لکھنا ہے سلطان نور الدین زنگی نے 564 ہجری میں مصر پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کن علاقوں کو فتح کیا، تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کریں گے۔ آپ نے لکھنا ہے مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ یہاں تک آپ نے اس کا نشان لگانا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے مسلمانوں نے کتنے سال بیت المقدس پر حکومت کی، تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کریں گے۔ آنسر ہے بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی۔ یہاں تک آپ نے اس کا نشان لگانا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور بالضرور قسطنطنیہ فتح ہوگا، اس کو فتح کرنے والا امیر بہترین امیر ہوگا اور وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ یہاں تک آپ نے اس کا نشان لگانا ہے۔ آخری سوال ہے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم کارنامہ قلم بند کرے۔ آنسر ہے اپنے والد سلطان مراد کی وفات کے بعد سلطان محمد ثانی نے دوسری مرتبہ تخت سنبھالا اور وہ سال بعد ہی محاصرہ قسطنطنیہ میں کامیابی حاصل کر کے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ شارٹ کوشچن کور کرنے کے بعد ہم لانگ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ لانگ کوشچن نمبر 1 ہے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا واقعہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ ایک مرتبہ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ معمول کے مطابق رات کے نوافل وظائف سے فارغ ہوئے اور سو گئے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور 2 نیلی آنکھوں والے آدمی دکھا کر فرمایا مجھے ان سے بچاؤ۔ آپ گھبرا کر اٹھے، وضو کیا، نوافل ادا کیے اور پھر سو گئے۔ پھر ایسا ہی ہوا، آپ نے رات بھر میں اپنے وزیر کو بلایا اور مشورہ ہوا اور اگلی صبح ہی بہت سارا مال لے کر مدینہ منورہ کی جانب چل پڑے۔ 16 دن کے سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، شہر سے باہر ہی غسل کیا، پھر شہر میں داخل ہوئے، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے اور روضہ رسول پر حاضری دینے کے بعد مسجد میں ہی بیٹھ گئے۔ سب اہل مدینہ کو بلایا گیا کہ سلطان تشریف لائے اور نذرانے تقسیم کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ مدینہ شریف کے ہر فرد کو نذرانہ دیا گیا، لیکن مطلوبہ افراد نظر نہ آئے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ اہل مغرب سے 2 نیک متقی شخص ہیں جس سے کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ باکثرت صدقہ کرتے ہیں، رات بھر عبادت و ریاضت کرتے ہیں اور دن میں پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں۔ انہیں حاضر کیا گیا تو سلطان نے فوراً پہچان لیا، یہ وہی بدبخت تھے جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھائے تھے۔ ان سے مدینہ منورہ آنے کا سبب پوچھا گیا تو بولے کہ ہم تو بس آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے آئے ہیں۔ بار بار پوچھا گیا تو انہوں نے حقیقت نہیں بتائی۔ اب ان کے مکان کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے ڈھیر سارا مال اور چند کتابیں ملی۔ سلطان پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگا، پھر اچانک زمین پر بچھائی چٹائی کو ہٹا کر دیکھا، سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ چٹائی کے نیچے ایک سرنگ تھی جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ وہ دونوں بدبخت رات کو سرنگ کھودتے اور مٹی مشکیزوں میں ڈال کر قبرستان میں ڈال آتے تھے۔ ان کا جرم ثابت ہونے کے بعد سلطان نے ان کی گردنیں اڑانے کا حکم دیا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پانی کی گہری زمین کی کھدائی کی سیسا پگھلا کر اس میں بھر دیا تاکہ آئندہ کوئی ایسی ناپاک حرکت نہ کر سکے۔ یہاں تک آپ نے آنسر کا نشان لگا لینا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے بیت المقدس کی فتح پر جامع نوٹ لکھیں، تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کریں گے۔ آنسر میں آپ نے سب سے پہلے ہیڈنگ دینی ہے فتح بیت المقدس۔ حطین کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتہ تک خون ریزی جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ ہے۔ انہوں نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا، اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش ان کے ہاتھوں سے پوری ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے وقت مسیحی افواج نے کیے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے فدیہ لے کر ہر مسیحی کو امان دے دی اور جو غریب فدیہ ادا نہیں کر سکے ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 سے قائم تھی۔
اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس میں تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی۔ 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقوں میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا آدھا حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 کے عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ آج تک فلسطینی اپنی آزادی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہاں تک آپ نے اس کوشچن کا آنسر لگا کے کمپلیٹ کر لینا ہے، اور یوں ہماری ایکسرسائز میں شارٹ کوشچن، لانگ کوشچن سارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمیں اس سبق سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اصل کامیابی ایمان، عدل اور اخلاق سے حاصل ہوتی ہے۔ اسلامی فاتحین کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس لیسن کے امپورٹنٹ MCQs اور شارٹ کوشچن آپ ان کو دیکھنے کے لیے میرے YouTube چینل پہ شارٹس کو جا کے وزٹ کریں، وہاں آپ چیک کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید چیپٹر دیکھنے کے لیے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔